1978 کے بعد یہ عورت کے پاس حق آیا یورپ میں کہ وہ پراپرٹی خرید سکے، اور مسلم وومن کو اسلام نے 1400 سال پہلے یہ حق دے دیا تھا کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اس کی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو کہ اپنے بزنس کی پروپرائٹر تھی۔ انہوں نے سارا جو بزنس چلاتی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے میل اپنے پاس غلام بھی رکھے ہوئے تھے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عورت اگر بزنس کرنا چاہے تو وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھ سکتی ہے جو اس کی مارکیٹنگ کرے، اس کے کام کی، اس کے پروڈکٹ۔ اگر ارننگ کی بات کریں تو اخراجات کے لیے ذمہ داری دی مرد کو، عورت بھی ارننگ یا فرض نہیں ہے، اس کے لیے فرض نہیں کہ وہ گھر سے باہر جانا چاہے جا سکتی ہے، پابندی نہیں لگی، لیکن اس کی وہ جو ارننگ ہوگی وہ صرف اس کی اپنی ہے، اس پہ مرد اپنا حق نہیں جتا سکتا، نہ اس کی فیملی، نہ اس کے سسرال یا جو بھی، وہ لوگ اس پہ اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ نکاح، جس پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھیڑ بکری کی طرح عورت کو جس سے چاہ باندھ، اس کو کوئی نہیں تھا، پہلے یہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک بات تھی کہ باپ مر جاتا تو بیٹے سے نکاح ہو جاتا، ستیلے بیٹے سے، ستیلے باپ سے نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے یہ حق دیا کہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کی ایک مقررہ رقم بھی مقرر کی گئی، جسے حق مہر کا نام دیا جاتا ہے، جسے مرد کسی صورت جو ہے معاف نہیں کروا سکتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے جب نکاح ہوتا ہے تو وہی الفاظ مرد بولتا ہے اور وہی عورت، ڈفرنس نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد اور عورت کے رائٹس ایکول ہیں لیکن سملر نہیں، لفظوں کا ہیر پھیر ہے لیکن تھوڑا ڈفرنس ہے۔ ایکول ہے مطلب اسے اس لیے نہیں کیونکہ دونوں کی ذمہ داریاں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ساکھ بنائی ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ عورت نازک ہے اور نزاکت اس کا حصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آبگینہ کہا ہے۔ آبگینہ بہت نازک ہوتا ہے، ذرا سی چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے ان کے حقوق پہ زیادہ زور دیا گیا کہ کہیں ان کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور اس سے جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آبگینے ٹوٹ نہ جائیں۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام عورت کو دیتا ہے۔ تعلیم، ایجوکیشن رائٹس دیے کہ تعلیم ان پر فرض قرار دی گئی۔ فرض وہ ہوتا ہے جس سے کسی صورت آپ اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ اس میں جو ہے صحابہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے، پیچیدہ مسئلہ جو کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہوتا، تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ کا جو جیسے ہم آج کل اسپیشلائزیشن کہتے ہیں کہ ان کو خاص مہارت تھی وراثت کے اس علم، اور وراثت کا علم آپ جانتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ہوتا ہے، فریکشنل ہوتا ہے کہ ساری فریکشن پلس مائنس کر کے ایکول 1 آنا چاہیے، اور یہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اسلام نے یہ عورت کو حق دیا۔ حضرت عائشہ نے 36 مردوں کو تعلیم دی، 36، اور وہ سارے ان میں جو محرم تھے وہ ان کے پاس جو ہے وہ گھر میں آتے تھے، اور جو نامحرم تھے وہ پردے میں ان سے تعلیم حاصل کرتے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام ہمیں دیتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگ خود تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ماڈرنٹی، ماڈرنزم کہاں ہے۔ اسلام نے وہ جدت، اسلام میں جدت ہے۔ یہ سویلائزیشنز آج دنیا پہ ڈومیننٹ ہیں، ان کی ہسٹری کھول کے دیکھیں، عورت کو یہ کسی قابل نہیں سمجھتے۔ دنیا کی جو پہلی یونیورسٹی بنی تھی مراکش میں، جو ہے مراکش ایک مسلم ملک ہے جس کا نام یونیورسٹی آف کیراوینیا ہے، وہ ایک مسلم خاتون نے اس کی بنیاد رکھی، اور وہ یونیورسٹی تب سے آج تک چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے یہ حق دیا کہ آج کل میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ہماری یونیورسٹی میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ ہم کسی لڑکی کو کہیں کچھ دیکھتے ہیں جس کو ہم اپنے نظریے سے غلط سمجھتے ہیں، تو ہم ہاسٹل میں جا کے اس کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ چند دنوں میں اس عورت کو ہم باقاعدہ ایک بد کرداری کا لیبل لگا چکے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ کوئی اس پر الزام لگائے اور اس پہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو سزا ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ وہ لوگ جو عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اسلام ان کو کس حد تک جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ کردار مرد اور عورت دونوں پہ فرض، مطلب کردار کی جو مضبوطی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے، صرف مرد کے لیے نہیں یا صرف عورت کے لیے۔ اس بارے میں بانو قدسیہ ایک بہت خوبصورت بات کہتی ہیں کہ عورت کے کردار کو ماپنے کے ہم نے بڑے پیمانے بنا رکھے ہیں، اس کا لباس، اس کی آواز، اس کی شکل صورت، اس کی گول روٹی، اس کے کھانے کا ذائقہ۔ لیکن صرف مرد کی ایک کمائی ہوتی ہے اور اس کے سارے جو ہے نا وہ ایپ پہ پردہ ڈالتے ہیں۔
یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ منٹو کی ایک بات ہے، منٹو کی باتیں اکثر لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کڑوی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ہم عورت صرف اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی، باہر والی کو ہم عورت نہیں سمجھتے، اس کو ہم بازار میں رکھا ایک شو پیس سمجھتے ہیں جس میں ہم آتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں چلے۔ اس کے علاوہ امام غزالی کا ایک قول ہے جو میں خاص طور پہ آپ لوگوں کو کے لیے کہنا چاہوں گی کہ کسی کے جو طرح سے وہ وربلی ہو، بات چیت کرنے کے لحاظ سے ہو یا وہ ویسے ہو، تو وہ چیز ایک قرض بن جاتی ہے اور وہ قرض اس مرد کی آنے والی نسلیں چکاتی ہیں، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی یا آگے بڑھی۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ رہیں، بہت یونیورسٹی میں آپ لوگ ایجوکیشن کے لیے آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ فیمیلز ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فیمیل رائٹس کی ضرورت عورتوں سے زیادہ مردوں کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر ہی وہ ان کی عزت کر سکتے ہیں۔ اینڈ پہ بس ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ جب ہوس گھائل کرے مجھ کو نظر کے تیر سے، جب ہوس گھائل کرے مجھ کو نظر کے تیر سے، اس گھڑی کرتی ہوں شکوہ کاتب تقدیر سے۔ عمر بھر خدمت کروں پھر بھی ہو جاتی ہوں میں، عمر بھر خدمت کروں پھر بھی ہو جاتی ہوں میں، گھر سے باہر 3 لفظوں کی فقط تحریر سے۔